لوگوں کے لیے لوگوں نے جتنا پی ٹی آئی کا ساتھ دیا ہے نا، پاکستانی عوام، پنجاب کے لوگ، وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں. جتنی فسطائیت انہوں نے برداشت کی، اس کے باوجود بھی وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں. وہ صرف خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. 8 فیبرری آئی اوپنر ہے. مطلب پنجاب جو جدھر سے بلونگ کرتا تھا، یا لاہور جدھر سے بلونگ کرتا تھا، ایک سیٹ نہیں جیتی گئی. انہوں نے اپنی سیٹیں تک وہ لوگ ہار گئے. ہمارے لوگوں کو جنازے نہیں پڑھنے دیے جاتے، ہم فاتح خوانی کرتے ہیں پولیس پہنچ جاتی ہے، ہم افطاری کرانے لگتے ہیں تو ہمارے ریڈ ہو جاتے ہیں، ہم دعا کروانے لگتے ہیں تو ہم پر ایف آئی آر ہو جاتی ہے. سو یہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس تھنگ کہ پنجاب کے ڈائنامکس ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. اس کے باوجود پنجاب اسٹرگل کر رہے ہیں. دیکھیں میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، عوامی رائے کا بس احترام کرنا چاہیے. عوام کی رائے، عوام کی رائے کو بس عوام کی رائے اگر ہم سمجھیں گے تو پھر میرا نہیں خیال کہ اس پر ریاکشن آنا چاہیے. عوام کی رائے کو عوامی رائے کی طرح ڈیل کرنا چاہیے. میں تو صرف اتنا سمجھوں گی کہ ریاکشن اس وقت انڈیا کو دینے کی ضرورت ہے، اپنے لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے. ہمیشہ دیکھیں جب دشمن سر پر آ گیا ہو نا. کیا تھا اچھا تو وہ میں تو اب بات نہیں کرتا، میڈم کو تو ڈر نہیں لگتا، مجھے نہیں لگتا ہے ڈر، نہیں میری بات لیکن سنیں نا. مطلب اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے. دیکھیں میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، کانسٹیٹیوشن کیا کہتے ہیں؟ کانسٹیٹیوشن کیا یہ نہیں کہتا کہ بارڈر بارڈر پہ چلے گئے نا، اب تو چلے گئے نا بارڈر پہ، اب تو ساتھ کھڑے ہو جائیں. اندر سے تو لڑائی چھوڑ دیں ادر وائز. آپ نے اے پی سی کا تذکرہ کیا کہ قریب اے پی سی ہو رہی ہے. اے پی سی پہ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ اس بار پنجاب سے بھی ہمیں وہ اسٹرینتھ چاہیے جو ماضی میں لیک کر رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں بھی ہم پارلیمنٹ ہی جا رہے ہیں، آپ کے جو ممبران قومی اسمبلی کی اے پی سی تعلق رکھتے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں گلا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ یار سارا جو بوجھ ہے ہمارے نازکات ہو گئی ہے. تو اس بار آپ کیا اسٹریٹجی بنائیں گے؟ کیا اقدامات ماضی سے ڈفرینٹ ہوں گے؟ کیا آپ یقینی بنائیں کہ پنجاب سے بھی اسی طرح کا ان کیس ظلم ہوتا ہے یا رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں کہ آپ ایک اسٹرینتھ شو کریں؟ اگر کے پی اور پنجاب مل کر اسٹرینتھ شو کریں تو اس کا آؤٹ کم ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. کیا کہیں گے؟ میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں، جتنی فسطائیت پنجاب میں ہوئی ہے نا، وہ کہیں پر بھی نہیں ہوئی. مطلب میری رپورٹ نہیں ہے، یہ رپورٹ 9 مئی کی جمع ہوئی ہے. 35,000 لوگوں کے وارنٹس نکلے اور 35,000 لوگوں کو صرف 9 مئی میں. اور میرا یہ خیال ہے کہ صرف لاہور میں 49,000 گھروں کی آپ نے چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیے. دیکھیں لوگوں کے لیے لوگوں نے جتنا پی ٹی آئی کا ساتھ دیا ہے نا، پاکستانی عوام، پنجاب کے لوگ، وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں. جتنی فسطائیت انہوں نے برداشت کی، اس کے باوجود بھی وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں. وہ صرف خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. 8 فیبرری آئی اوپنر ہے. مطلب پنجاب جو جدھر سے بلونگ کرتا تھا، یا لاہور جدھر سے بلونگ کرتا تھا، ایک سیٹ نہیں جیتی گئی. انہوں نے اپنی سیٹیں تک وہ لوگ ہار گئے. دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، کچھ لوگ ہوتے ہیں میرے جیسے جو بے وقوف ہوتے ہیں، جو جیلیں بھی کاٹ لیتے ہیں، سر پھرے کہہ لیں آپ ہمارے جیسے لوگوں کو. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے الفاظ سے یہ کام کرتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو ہمیں سپورٹ کریں، کچھ سوشل میڈیا پہ سپورٹ کریں، کچھ لوگ جنہوں نے جیلیں کاٹی اور ان کا ڈر ختم ہو گیا وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں. ہر سٹیج ہے، لیکن جس کو دیکھیں گے نا وہ صرف ایک ہی بات کرے گا اور وہ خان صاحب کی کرے گا. سو ہر بندہ اپنی کیپیسٹی کے لحاظ سے محنت بھی کر رہے، اس پارٹی کے لیے کام بھی کر رہے، جو جس جگہ آواز اٹھا رہے. تو میں ہر کسی کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو جتنی کیپیسٹی میں ہمارا ساتھ دے رہے، کیونکہ حالات اتنے اچھے تو ہیں نہیں. مجھ سے اس دن کسی نے سوال کیا کہ جی آپ لوگ فلسطین یا کشمیر کی، تو میں نے ان سے کہا کہ جی ہم سنتے تھے کہ کشمیر میں آپ نے جنازے نہیں پڑھنے دیے، جمعہ نہیں پڑھنے دیا، عید نہیں پڑھنے دی. میں نے کہا ہم تو ایکچولی فیس کرتے ہیں ان چیزوں کو. ہمارے لوگوں کو جنازے نہیں پڑھنے دیے جاتے، ہم فاتح خوانی کرتے ہیں پولیس پہنچ جاتی ہے، ہم افطاری کرانے لگتے ہیں تو ہمارے ریڈ ہو جاتے ہیں، ہم دعا کروانے لگتے ہیں تو ہم پر ایف آئی آر ہو جاتی ہے. سو یہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس تھنگ کہ پنجاب کے ڈائنامکس ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. اس کے باوجود پنجاب اسٹرگل کر رہے ہیں. دیکھیں آسان نہیں تھا پنجاب کو کسی کے شکنجے سے چھڑانا، لیکن چھٹ گیا ہے نا تو وہ نکلے گا بھی اور نکل بھی رہا ہے. پنجاب میں ورکرز تو 9 مئی کو بھی ہم نے دیکھا کہ ایکٹیو تھے، پھر 8 فروری کو بھی ایکٹیو تھے، لیکن حلقہ وائز پنجاب میں لیڈران کو متحرک کرنے کے لیے
جو ورکرز کو موبلائز کریں. اس حوالے سے پی ٹی آئی کی پنجاب میں کیا پالیسی ہے؟ سیکنڈلی پی ٹی آئی کی اس وقت لگ یہی رہا ہے کہ مقتدر حلقوں میں ابھی تک ایکسیپٹنس نہیں ہے, تو اس کو بحال کروانے کے لیے پی ٹی آئی کی اوور آل کیا حکمت عملی ہے؟ یہ دونوں مقاصد کس طرح حاصل کیے جائیں گے؟ اچھی پہلی چیز تو یہ ہے کہ جیسے میرا تھا پلان تھا اور سب آپ لوگوں کے نالج میں بھی ہے کہ پی ٹی آئی پنجاب پہلی دفعہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم ورکرز کو نہیں, ہم ایم این ایز اور ایم پی ایز اڈیالہ کے باہر کیمپ لگائیں گے. یا بعد میں بھی جتنی دفعہ بھی بات ہوئی, کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو اپنے آپ کو ٹکٹ ہولڈر, اسٹیک ہولڈرز, ایم پی ایز, ایم این ایز کہلاتے ہیں, پہلا حق قربانی دینے کا ان کا ہے. ورکرز اس پارٹی کے لیے بہت قربانی دے چکے ہیں, اینڈ آئی ایم ویری مچ کلیئر آن اٹ کہ جن کو پارٹی نے یہ عزت دی ہے انہیں سر اول دستے کے طور پہ کھڑا ہونا چاہیے. دوسری چیز دیکھیں, میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ ہمیں تو نہیں لگتا کہ ہمیں کوئی ایسی کوشش کرنے کی ضرورت ہے یا ہم کوئی ایسی کوشش کرنا چاہتے ہیں. ہم تو کچھ بھی نہیں کہہ رہے, ہم صرف اتنا کہہ رہے ہیں. ابھی انہوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ جی ہم بھی کل کو یہی کریں گے. ہمارے پاس 8 فیبرری کو بڑا ایک گولڈن چانس تھا, اور 8 فیبرری کو یہ چانس تھا کہ اگر ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنا لیتے. لیکن ظاہر ہے وزیر اعظم خان نے وزیر اعظم نہیں بننا, صرف ان کا مطلب ان کے آگے وہ سیٹ ہی اب بونا رہ گئی ہے, وہ اس سے بہت اوپر چلے گئے. بیسیکلی ہی از اے لیڈر, اور لیڈر قوم کے لیے بات کرتا ہے, اور وہ قوم کے لیے بات کریں گے. اس لیے جن کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں کسی ایسی کسی چیز کے لیے ہم کوشش کریں گے, تو ہم کوشش نہیں کریں گے. بٹ ہم اسٹل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں, اتنے ہی پاکستانی ہیں. ہم سے چلیں آپ وہ نہیں, لیکن انسانی سلوک کے تو ہم بھی حقدار ہیں.